دوستوں، کائنات میں ہمارے رب نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق کا ایک جوڑا بھی بنایا ہے۔ ایسا بھی ہے کہ ہر جوڑا اپنے دوسرے جوڑے کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ دونوں جوڑے مل کر ایک مکمل وجود کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انسانی برادری میں مرد اور عورت ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ اسی طرح جب ایک مرد اور عورت آپس میں جوڑے کی حیثیت سے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں تو زندگی کے سفر میں وہ عہد یا وعدے اور اقرار کے ذریعے آپس میں ایک قرارداد کرتے ہیں۔ یہی قرار نکاح یا شادی کہلاتا ہے۔ اس کے ذریعے ایک نئے رشتے کا بیج بویا جاتا ہے اور ایک نئے گھر اور پریوار اور خاندان کا وجود ایک نئے پھلدار درخت کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان میں فطری طور سے جذبات یا خواہشات رہتی ہے۔ نکاح یا شادی کے ذریعے انسان اپنی فطرت کے اسی پہلو کو محبت اور سکون حاصل کر کے پورا کرتا ہے، مگر یہی جذبات اور خواہشات جب بے لگام ہو جاتی ہے تب مرد اور عورت کے بیچ نکاح یا شادی کے بغیر ناجائز تعلقات بنتے ہیں اور انسان جانوروں کی طرح اپنی خواہش پوری کرنے لگتا ہے۔ اسی کا نام زنا یا بدکاری ہے۔ پھر نہ کسی نکاح کے عہد یا اقرار کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور نہ ہی آپس کے تعلقات کے بگڑنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ نتیجہ رشتوں اور گھر کے تعلقات میں فساد کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ انسانیت کو اسی نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں یہ پیغام دیا کہ زنا یا بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، دراصل یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے۔ ساتھ ہی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں فرمایا، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا چھپے ہوئے اس کے قریب نہ جاؤ۔ آئیے قرآن کی ان آیتوں پر غور کیجیے اور موجودہ سماجک ماحول کا جائزہ لیجیے۔ زنا کے سبب میاں بیوی کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، رشتوں کا بکھراؤ، طلاق کے معاملے عام بات ہو گئی ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون میں زنا کو سزا کے لائق تو تب مانا جاتا ہے جب وہ جبر سے کیا جائے، ورنہ اسے لیو ان ریلیشن شپ کا قانونی جامہ پہنا دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں جسمانی خواہشات کی لذت میں بہکتی ہوئی انسانیت کو صرف اپنے رب کے قرآن میں دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے سے ہی برباد ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔